ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق خاص سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج آیت نمبر 26 سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ رب العزت اس بات سے نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا، کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، ما بعوضۃ فما فوقہا، جو کسی مچھر کی ہو یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی، اس سے بھی کسی اوپر، اس سے بھی کسی کم تر چیز کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ کہ جو کافر ہوئے ہیں، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مثال کے ساتھ اللہ کا کیا ارادہ ہے۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اللہ رب العزت اس قرآن کے ساتھ بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اسی کے ساتھ بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ، اور وہ اس قرآن کے ساتھ گمراہ نہیں کرتا، إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر انہی کو جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ کفار نے یہ بھی اعتراض کیا، جب دلائل کے ساتھ قرآن کا رد نہ کر سکے تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کہ جس میں مچھر کی مثال ہے، جس میں کتے کی مثال ہے، جس میں گدھے کی مثال ہے، جس میں مکڑی کی مثال ہے، یہ چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں کی مثال اللہ نے بیان کرنی تھی، یہ اللہ کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے، اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے اگر اللہ کو کسی بھی چیز کی مثال بیان کرتی ہے تو اللہ بالکل اس میں عار محسوس نہیں کرتا، اللہ بالکل نہیں شرماتا، چاہے اسے کسی مچھر کی مثال بیان کرنی پڑے، چاہے اسے کسی کتے کی، مکڑی کی، گدھے کی مثال بیان کرنی پڑے، یا ان سے بھی کوئی کم تر کوئی حقیر چیز ہے، کسی بھی چیز کی مثال بیان کر کے اپنے بندوں کو سمجھانا پڑے، اللہ اس سے بالکل نہیں شرماتا۔ اور پھر ساتھ فرما دیا کہ جو ایمان والے ہیں انہیں اس بات کا پختہ یقین ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی بات اللہ نے نازل کی ہے، چاہے وہ کوئی مثال کے ذریعے سے ہی ہمیں سمجھایا ہے، بالکل اللہ نے ہماری اصلاح کے لیے نازل کی ہے۔ لیکن جو کافر لوگ ہیں وہ اعتراضات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیوں اللہ نے یہ مچھر کی مثال بیان کی، کیوں اللہ نے کتے کی مثال بیان کی، کیوں اللہ نے گدھے کی مثال بیان کی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسی قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اللہ ہدایت بھی دیتا ہے، یعنی ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اسی قرآن کی وجہ سے ہی، اور جن کے دل ہٹ دھرمی کا شکار ہیں، سرکشی کا شکار ہیں، ان کے کفر کے اندر، ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے اس قرآن کے ساتھ، یعنی اللہ اس قرآن کی وجہ سے ایک کافروں کے کفر میں اضافہ کر دیتا ہے اور ایمان والوں کے ایمان کے اندر اضافہ کر دیتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی ایمان والے کو، یا کوئی ایسا بندہ جو گمراہی میں تو ہے لیکن اس کا دل صاف ہے، تو اسے اس قرآن کی وجہ سے اللہ گمراہ کر دے، نہیں۔ قرآن تو وہ کتاب ہے ھدی للناس، جو تمام انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت بنا کر نازل کی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اس قرآن کی وجہ سے بندہ گمراہ ہوتا ہے، یہ کفری عقیدہ ہے، یہ نظریہ نہیں رکھنا چاہیے۔ صرف اس قرآن سے وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں، وہی لوگ کفر میں زیادہ بڑھتے ہیں کہ جو پہلے سے ان کے دل ہٹ درم اور سرکش ہوتے ہیں۔
ایک عام بندہ چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کا دل صاف پاک ہو، اس قرآن سے تو اسے ہدایت ملتی ہے۔ اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اسی قرآن کی دعوت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی کافر مسلمان ہوئے، بلکہ پورا جزیرہ عرب جو ہے وہ اسلام کے دائرے میں آ گیا، اور آج تک جو ہے وہ کروڑوں لوگ، اربوں لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ بات ہے۔ تو قرآن کی وجہ سے کوئی بندہ گمراہ ہوتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا یہ بڑا خطرناک اور ایمان ضائع کر دینے والا عقیدہ ہے۔ تو اللہ نے بھی یہ وضاحت کر دی کہ اس قرآن کے ساتھ اللہ صرف انہی کو گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ فسق اصل میں کہتے ہیں اللہ کی اطاعت سے نکلنے کو۔ یہ عام طور پر کسی مومن سے بھی سرزد ہو سکتا ہے، فسق، نافرمانی، اللہ کی اطاعت سے نکلنا، لیکن یہاں پر جو فسق مراد ہے وہ ہے اللہ کی اطاعت سے کلی جو خروج ہے، مکمل طور پر جو نافرمان، یعنی اس سے مراد کافر ہیں، حقیقی ہٹ درم اور سرکش کافر۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں اس کے پکا کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ اس چیز کو کاٹتے ہیں جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اسے توڑتے ہیں جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی رشتہ داری۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے لوگ ہی خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ یعنی فاسق لوگ کون ہیں؟ جو اس قرآن کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں، جو قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی یہ صفات اللہ نے 3 بیان فرمائیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں۔ اللہ کے وعدے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے وعدے سے مراد ایک تو وہ عہد الست، یعنی جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ تمام روحوں سے، یعنی روحیں تو پہلے سے اللہ نے قیامت تک جتنے انسان آنے تھے سب کی روحیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پیدا کر دی تھی۔ ہاں، اپنے وقت میں جب اللہ نے اس کی پیدائش لکھی ہے، وہ جسم اس کا جو ہے وہ وجود میں آتا ہے، پھر وہ روح اس میں پھونک دی جاتی ہے، تو روحیں پہلے سے ساری اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی تھی۔ تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جتنی روحیں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے آنی تھی پیدا کیں، اور ان سے اللہ نے ایک عہد لیا تھا کہ تم مجھے ہی رب ماننا، میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ تو جو لوگ اب جسم ان کا جب وجود میں آیا دنیا میں، وہ روح اس میں ڈالی گئی، تو جو شرک میں مبتلا ہو گئے، کفر میں مبتلا ہو گئے، وہ ظاہر ہے کہ اس عہد کو توڑ رہے ہیں۔ اچھا، ایک اعتراض ہوتا ہے کفار کی طرف سے، ہو سکتا ہے یا بعض ذہنوں میں خلش آتی ہے، ہمارے بھی آئی تھی جب یہ بات ہم نے سنی کہ ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے کہ ہماری روحوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ بالکل ایسی بات صحیح ہے کہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، بالکل ہمارا خواب و خیال میں بھی نہیں آتا کہ ہم نے کوئی ایسا کوئی وقت گزرا ہے کہ ہماری روحوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہو کہ اللہ ہم تجھے ہی رب مانیں گے، تیرے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ تو لوجیکلی اس کا یہ جواب ایک میں دیتا ہوں کہ ہر انسان اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ہر کوئی بندہ اس کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن کوئی بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ کس طرح میں اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا تھا، کس طرح میں اس دنیا میں آیا تھا۔ آیا بھی ہے لیکن اسے یاد بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ نے کہہ دیا کہ روحوں سے اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا، تمام ارواح سے، چاہے وہ کافروں کی ہیں، دنیا میں جتنے انسان قیامت تک آنے سب سے اللہ نے ان کی روحوں سے وعدہ لیا تھا۔ تو یہ وعدہ لیا ہے، جب اللہ نے کہہ دیا، بتا دیا کہ یہ وعدہ ہوا ہے تو ہوا ہے، ہمیں یاد نہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ جب اللہ نے بتا دیا تو اس بات پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، اور لوجیکلی میں نے آپ کو اس کی ایک جو ہے وہ جواب دے دیا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ پیدا ہوا ہے لیکن اسے اپنی پیدائش کا مرحلہ یاد نہیں ہے۔ تو اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوا، پیدا تو ہوا ہے نا، اگرچہ اسے یاد نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے یہ روحوں سے وعدہ لیا ہے لیکن انسان کو یاد نہیں ہے۔ تو جو یہ وعدہ توڑتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور ایک وعدہ اہل کتاب سے لیا گیا تھا تورات و انجیل میں کہ آخری نبی آئیں گے، ان پر تم نے ایمان لانا ہے، ان کی جو ہے وہ تابع دار بننا ہے، ان کی فرما برداری اختیار کرنی ہے۔ تو اب جن اہل کتاب نے پیارے نبی علیہ السلام جب آئے انہوں نے پہچان بھی لیا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ نے بھی کہا کہ یہ پیارے نبی کو ایسے پہچان گئے تھے یہودی و عیسائی اہل کتاب کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے، جس طرح بندے کو یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے،
اتنا ہی انہیں یقین تھا کہ یہ وہی نبی ہے جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے۔ وعدہ بھی اللہ نے ان سے تورات میں لیا تھا، اپنے احکامات دیے تھے کہ وہ نبی آئے گا، یہ اس کی نشانیاں ہیں، اس پر تم نے ایمان لے کے آنا ہے۔ تو اب جو ایمان نہیں لائے وہ بھی اللہ کے وعدے کو جو ہے وہ توڑ رہے ہیں، اور باقی سارے بھی وعدے اس میں شامل کر سکتے ہیں کہ ہم جو ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں، یا اللہ نے جو نبی کے ذریعے سے ہم سے وعدہ لیا ہے اپنی اطاعت کا، یعنی پیغمبر جو اللہ نے بھیجے ہمارے نبی سے قرآن کے ذریعے سے، اپنی وحی کے ذریعے سے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ تم نے تابع داری اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنی، گناہوں سے بچنا ہے۔ تو اب جو لوگ جو ہے وہ واضح طور پر دھجیاں اڑاتے ہیں اللہ کے احکامات کی، تو وہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ اور دوسری چیز یہ بیان کی کہ وہ رشتہ داریاں توڑتے ہیں، جیسا کہ کفار مکہ نے کیا کہ جو مسلمان ہوتا تھا اس سے بائیکاٹ کر دیتے تھے، حالانکہ رشتہ داری توڑنا ایک کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو یہ بھی کافروں کا شیوا ہے، مسلمانوں کو اس بری خصلت سے بچنا چاہیے۔ اب تو ہمارے اندر بھی یہ چیزیں عام ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم قطع تعلقی کر دیتے ہیں اور وہ سالہ سال جاری رہتی، موت تک وہ جو ہے وہ قطع تعلقی ختم نہیں کرتے ہم۔ تو یہ رشتہ داری توڑنا ایک تو اس آیت کی روح سے کافروں کا شیوا ہے، اور یہ کبیرہ گناہ پیارے نبی نے بتایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتہ داریاں کاٹنے والا، توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ بڑا ایک جو ہے وہ کرٹیکل مسئلہ ہے، رشتہ داریوں کو جوڑیں، رشتہ داریوں کو ہرگز جو ہے وہ توڑیں نہ، رشتہ داریوں کو ختم نہ کریں، خدا را درگزر کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو سمجھنا سیکھیں، ایک دوسرے کی غلطیوں سے نظر انداز کرنا سیکھیں۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ نے ان کی یہ صفت بیان کی کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ گناہوں کی وجہ سے زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، کوئی بھی گناہ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے انسانوں کی کرتوتوں کی وجہ سے، انسانوں کی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو کوئی بھی گناہ جو انسان کرتا ہے اس سے زمین میں فساد آتا ہے۔ کفر، شرک اور منافقت یہ ٹاپ آف دا لسٹ بڑے گناہ ہیں، جو کفار مکہ نے کفر و شرک کا راستہ اختیار کیا، یہودیوں نے منافقت کا راستہ، اور پیارے رسول کے جو ہے وہ جھٹلانے کا راستہ، کفر کا راستہ اختیار کیا۔ تو یہ ٹاپ آف دا لسٹ بڑے گناہ ہیں۔ تو کفار جو ہے وہ بڑے پیمانے پر، بڑی سطح پر زمین میں فساد کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ایمان سے، توحید سے، اللہ کی فرما برداری سے زمین میں امن آتا ہے، اور کفر سے، شرک سے، منافقت سے، اللہ کی نافرمانی سے زمین میں فساد برپا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں، جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، جو رشتہ داریاں توڑتے ہیں، زمین میں فساد کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ لوگ ہیں کہ جو اس قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر پاتے اور گمراہی کی طرف ہی مزید بڑھتے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ایسے لوگ صریح خسارے میں ہیں، اولئک ھم الخاسرون، یہ لوگ یہی خسارے میں ہیں، یہ لوگ واضح گھاٹے میں ہیں، دوزخ کے راستے کے اوپر جا رہے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندگی بخشی، اس نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، یعنی ایک پیریڈ جو اس زندگی کا اللہ نے لکھا ہے وہ آئے گی، ہر کسی کو موت آنی ہے، اور یہ موت تو ایسی اٹل حقیقت ہے کہ کوئی کافر بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ کیسے تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تمہارا وجود ہی نہیں تھا، یعنی پہلی موت سے مراد کیا ہے کہ انسان کا عدم وجود، کہ تم دنیا میں نام و نشان تمہارا نہیں تھا، وہ اللہ ہی ہے جس کے احکامات کا تم انکار کر رہے ہو، جس کے احکامات سے بغاوت کر رہے ہو، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں عدم وجود سے وجود بخشا، موت سے زندگی دی، پھر ایک پیریڈ مقرر کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا۔ جو تمہاری موت اللہ نے لکھی، تمہاری روح قبض کر لے گا، تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، یعنی موت کے بعد دوبارہ قیامت کے دن اللہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جانا بھی اسی کی طرف ہے لوٹ کر آخر کار۔ کیسے تم اللہ کے ساتھ کفر کرے، ذرا سوچو تو صحیح، تمہارا وجود نہیں تھا دنیا میں، اللہ تمہیں وجود بخشنے والا ہے، اور تمہیں دوبارہ مارے گا بھی، پھر زندہ بھی کرے گا دوبارہ،
پھر لوٹ کر اس کی عدالت میں بھی جانا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینے کے لیے کیا کر کے آئے ہو، تو اسی کے احکامات سے بغاوت کر رہے ہو، اسی کے ساتھ جو ہے وہ تم کفر و شرک کا راستہ اختیار کر رہے ہو۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ موجود ہے سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ جس اللہ کے احکامات سے بغاوت کر رہے ہو، ذرا دیکھو تو صحیح اس کے احسانات کتنے ہیں تم پر، کہ زمین کی ہر جو ہزاروں لاکھوں نعمتیں، ان گنت نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تم گن نہیں سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں زمین کی تمہارے لیے اللہ نے پیدا کی، تمہارے آرام کے لیے، تمہارے سکون کے لیے، تمہاری سہولت کے لیے، تمہاری جو ہے وہ زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں تمہیں بخشی ہیں، اسی کے احکامات سے بغاوت کر رہے ہو۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، پھر اس نے انہیں ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمانوں کی تعداد 7 ہے، اور حدیث مبارکہ کی روح سے آسمان یہ جو یعنی ایک پہلا آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، آسمان دنیا جسے ہم کہتے ہیں، اور اللہ نے بھی اسے آسمان دنیا کہا ہے، تو یہ آسمان دنیا زمین سے اس کی جو مسافت ہے یہ ہے 500 سال کی مسافت، اور پھر ایک آسمان سے جو دوسرا آسمان ہے اس کی مسافت بھی کتنی ہے، 500 سال کی مسافت، پھر دوسرے آسمان سے تیسرے تک یہ بھی 500 سال کی مسافت۔ تو یہ 7 جو آسمان ہیں ان کا درمیانی خلا ہے، درمیانی مسافت ہے، یہ 500 سال کی مسافت ہے۔ اور اسی طرح یاد رہے، یہاں پر ضمناً عرض کر دوں کہ جس طرح آسمانوں کی تعداد 7 ہے، زمینیں بھی 7 ہیں، جس طرح کہ قرآن مجید کے بھی ایک مقام پر اللہ نے 7 آسمانوں کا ذکر کرنے کے بعد 7 کہا، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ، کہ انہی کی مثل زمینیں بھی، یعنی جس طرح آسمان 7 ہیں اسی طرح زمینیں بھی 7 ہیں۔ اور حدیث مبارکہ سے اس کو مزید وضاحت سے تقویت مل جاتی ہے، بخاری شریف کی جو حدیث مبارکہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ناجائز کسی زمین پر ایک بالشت بھی قبضہ کیا تو اسے 7 زمینوں کا توق اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پہنائے گا، اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق ڈالے گا، یعنی جتنی زمین پر اس نے قبضہ کیا ناجائز، کسی کا حق کھایا، تو وہ ٹکڑا 7 زمینوں کا بنا کر اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں توق ڈالیں گے۔ تو اس سے مزید وضاحت ہو جاتی کہ زمینیں 7 ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اللہ رب العزت ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، ہر چیز کو، ہر عمل کو، تمہارے دلوں کے راز اعلیٰ حاصل قیاس، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ خوب اچھے انداز سے جاننے والی ذات ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔